نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. عربی کی عبارت ہے لیکن اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کیونکہ دیر بھی ہو جائے گی کافی. طریق کی بنا 5 چیزوں پر ہے. طریق تصوف اور وہی طریق دین ہے, وہی شریعت, کوئی الگ تو نہیں ہے. تصوف کی بنا جن چیزوں پر ہے وہی اسلام کی بھی بنا ہے, وہی ایمان کی بھی بنا ہے, الگ کوئی چیز نہیں ہے. اسی سے اخذ کر کے انہوں نے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ طریق کی بنا 5 چیزوں پر ہے. لایانی باتوں سے حفاظت کے ساتھ تقوی میں ثابت قدم رہنا, پہلی چیز. طریق میں آنے کے بعد تقوی. لایانی باتوں سے حفاظت کے ساتھ تقوی میں ثابت قدم رہنا, اور اس پر سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی مطلع نہ ہو, یہ بھی کرو. تقوی ہے دل میں تو اس کا اظہار بھی نہ کرو. اظہار ہو جانا اور ہے, خود اس کا اظہار کرنا, اس میں مدح کو چاہنا, تعریف کو چاہنا, یہ سب تقوی کے خلاف. حضرت محمد صاحب بہت کہتے تھے کہ اگر تم کو کوئی مرتبہ نہیں آیا, مجاہدہ کیا, ریاضت کیا, تو دوسروں کو کیا احسان کیا. اب یہ کہ آپ نے تلاوت کیا تو ظاہر ہو کہ لوگوں پر اسے خلوص کے خلاف. اس وجہ سے جو حالات پیش آئے ان کو اللہ کی طرف سمجھ کر کے, اللہ کا انعام سمجھ کر کے اس کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کریں. ریا یہی ہے. ریا کے معنی ہی یہی ہے کہ اعمال کا بدلہ غیروں سے جائے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ریا سے, سماع سے محفوظ رکھے. فرماتے ہیں بزرگوں نے, ابن ماجہ میں بھی روایت ہے یہ کہ سب سے اخیر میں حب جاہ کا مرض جاتا ہے. ابن ماجہ میں ہے لکھا ہوا حب جاہ. اللہ تعالیٰ اس سے نکالے. بہت سے لوگ راستے میں چلے, اس حب جاہ کی وجہ سے وہیں رہ گئے, بلکہ مرض رد ہو گیا ان کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو, یہ گھاٹی ایک ہے, ریا کی گھاٹی سب سے اہم گھاٹی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ریا سے, سماع سے, یہ جو امراض ہیں جو اعمال کو باطل کر دیتے ہیں, ثواب ختم. اللہ تعالیٰ لایانی پہلی طریق کی بنا 5 چیزوں پر ہے. اخیر میں لکھ رہے ہیں لایانی باتوں سے حفاظت کے ساتھ تقوی میں ثابت قدم رہنا, اور اس پر سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی مطلع نہ ہو, یہ بھی کوشش کرو. جو دل میں تقوی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. میانے معاشق و معشوق رمدیس, میانے عاشق و معشوق رمدیس, گرامن کاتمیرا ہم خبر نیست. میانے عاشق و معشوق رمزیس, رمز ہے. بہت سے مشاعر بالکل نہیں ظاہر کر دیتے. بہرحال سوائے کہتے ہیں, اور اس پر تقوی پر سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی مطلع نہ ہو. حضرت ماں شاہ صلی اللہ صاحب وغیرہ ظاہر بھی نہیں کرتے تھے. حضرت ماں عبد الباری ندوی تشریف لے گئے فتح پور میں, تو حضرت سے پوچھا کہ حضرت تھانہ موہن خانقاہ میں اب رہے ہیں؟ کہا بہت رہا ہوں. کہا ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا. کہا میں وہاں دکھانے کے لیے تھوڑے نہیں گیا تھا, خانقاہ میں سالہ سال رہے. حضرت ماں عبد الباری ندوی تشریف لے گئے, پوچھا, وہ لکھا ہوا بھی ہے. کہا ہم نے تو آپ کو بہت دیکھا. فرماتے تھے بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ملفوظات وغیرہ نقل کرتا رہتا تھا, وہی رہتا تھا, اور اصل بات مجھے جنگل نکل جاتا تھا تو کب دیکھتے ہو. علوم معارف جب دیکھا, فتح پور گئے تھے ماں عبد الباری ندوی, تو بڑے اس سے کہا حضرت آپ خانقاہ میں رہے. کہا خانقاہ میں تو رہی. کہا ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا. فرمایا ہم نے تو آپ کو بہت دیکھا. وسیع اللہ لا یعنی پہلی بات ہے. ایک دوسرے بزرگ لکھ رہے ہیں
طریق کی بنا 5 چیزوں پر لایانی باتوں سے حفاظت کے ساتھ تقوی میں ثابت قدم رہا. لایانی بات آتا ہے روایتوں میں ہے کہ ایک جوان کا انتقال ہوا. اس کی ماں نے کہا کہ میرا بچہ جنت میں چلا جائے گا کیونکہ متقی تھا. الہام ہوئی آئی جو بھی صورت ہوئی. کہا نہیں تمہارے بدوے نے لڑکے نے ہو سکتا ہے کوئی لغو بات کیا گا اس کے پکڑ میں نہ آ گیا ہو. کے باوجود مواخذہ اخروی سے سبھی ڈرتے ہیں. مجھے خود اورنگزیب کے بارے میں آیا کہ مجھ کو اندھیرے میں بہت ڈر لگتا ہے, قبر میں کیسے سوؤں گا. جسے عالم تھے اس وقت انہوں نے تسلی دیا اورنگزیب. اتنا زاہد متقی شخص کفن کے لیے بھی اپنی مزدوری جو تھی لکھنے پڑھنے کی کہا اسی سے میرا کفن منگانا. پورے ہندوستان پاکستان کا بادشاہ, اب لوگ نکیر کہتے ہیں ان پر, مولانا نے یہ لکھا ہے اتنا بڑا بادشاہ لیکن اس کی یہ اہمیت انہوں نے تربیت لی تھی, کام کیا تھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تقوی کی زندگی نصیب فرمائے. اولئک علی ھدی من ربہم, یہی متقی لوگ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تقوی پر رہنا یہی ہدایت ہے اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. بہرحال اور اتباع سنت میں گامزن رہنا دوسری بات یہ ہے. تقوی اختیار کرنا اور اتباع سنت میں گامزن رہنا. بئی طور کی اس کے علاوہ کسی معاملے کی طرف توجہ بھی نہ کرے. کیا کوئی کہتا ہے تم اپنے تقوی کو سنبھالو, ضائع بھی ہو جاتا ہے. بہت ہی نادر چیز ہے تقوی جس کو اللہ دے دے, کیونکہ اسی ہے اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون. تقوی کا ذکر ہے شروع میں. تقوی وہی طور کہ اس کے علاوہ کسی معاملے کی طرف توجہ بھی نہ کرے اللہ یہ کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو. وہ عمل بغیر یار کی چارہ نہ ہو. اب زکوٰۃ دینا ہے, اب تو بہت لوگ ہیں موقع نہیں ملا ہے, دے دیا کوئی حرج نہیں, لیکن ہر دروازہ اخفائی کو پیش رکھا. نہ تو کسی انکار کرنے والے پہ الزام ٹھہرائے, تو الزام ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم ایسے ہی ہے اس حیثیت سے کہ وہ ہے, اور نہ کسی محسن کی مدح کرے اس حیثیت سے کہ وہ ہے, بلکہ اس حیثیت کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کا امر فرمائے. یہ محسن ہے اس کا احسان الگ ہے, لیکن اصل میں احسان اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کے دل میں اللہ نے ڈالا تو اس نے تمہاری تعریف کیا. ہمارے حضرت اس واقعے کو بہت بیان کرتے تھے کہ کوئی ہدیہ کوئی دیتا تھا تو فرماتے تھے میں اپنے عہد کی تصدیق کرتا ہوں. ابھی وہاں مجھے کہا ان کو استحضار یہ ہو جاتا تھا ان بزرگ کو, یہ میرا کوئی خاص آدمی نہیں لیکن تب بھی مجھ کو ہدیہ دیتا ہے تو سوائے اللہ کی کوئی نہیں دلا رہا ہے. کوئی ہدیہ دیتا ہے تو میں اللہ ان طرف ایک صاحب نے کسی بزرگ سے کہا کہ فلاں کو سفارش کیجیے. کہا لکھا کیا وَإِنْ آتَيْتَ, اگر فَالْمُعْطِيُ هُوَ اللَّهُ وَأَنْتَ الْمَشْكُورُ, اگر تم نے دے دیا تو اللہ نے دلایا, تمہارا شکر ادا کیا جائے گا بس. وَإِنْ آتَيْتَ فَالْمُعْطِيُ هُوَ اللَّهُ وَأَنْتَ اور تم مشکور ہو گئے. مشکور دیکھ لفظ ہے, تمہارا بھی شکر ادا کیا جائے گا لیکن ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے دلایا. وَإِنْ مَنَعْتَ فَالْمَانِعُ هُوَ اللَّهُ, اگر تم نے نہیں دیا تو مانے اللہ ہے, تم معذور ہو. اگر دیا تو وہ مشکور ہے اور نہیں دیا تو معذور ہے. تم سے اللہ تعالیٰ کو یہ کام نہیں لینا تھا. شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مخلوق کے شرور و آفات کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو سالم رکھنا اور سلامتی اور عافیت کو اس کے مقابلے میں ترجیح دینا. یہ نہیں کہ فطروں میں پڑھو, اگر تم کو سکون ہے بس وہی رکھو. شیخ ابو الحسن کا ارشاد پر عمل کرنا وہ یہ ہے
یہ تقوی کو اپنا وطن بنا لو تو نفس کی سرکشی تم کو مضر نہ ہوگی. جب تک تم خود عیب اور نقص پر راضی نہ ہوگے یا گناہ پر مصر نہ ہوگے یا تم سے غیب کی باتوں کا خوف کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پاک کی طرف رجوع کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کرو. حضور نے فرمایا کہ اخفا کرو، لا شرک نہ کرو. شرک یہی ہے، عبادت میں شریک کرنا ہے، یہ شرک جلی ہے. اور اجر میں شریک کرنا یہ شرک خفی ہے. عمل کیا آپ نے لیکن اجر مخلوق سے چاہتا ہے. ان یسیر الرعاء شرک. اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ گزاران کرو. یہ پرانے بزرگ ہیں وہ لکھ رہے ہیں. اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ گزاران کرو. نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کو ترجیح دیتے ہوئے ان کے احکام پر عمل کرو. کچھ بھی حدیث کو پیش نظر رکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے. جب تم دیکھو کہ حرص کی اطاعت کی جا رہی ہے اور ہوائے نفسانی کی اتباع ہو رہی ہے اور ہر صاحب رائے اپنی رائے کو پسند کر رہا ہو تو تم کو اپنا معاملہ خاص اپنے نفس کے ساتھ رکھنا چاہیے. جب دنیا اس میں آگے ریا کاری میں اس میں پھر تم اپنے کو بچاؤ. تم کو اپنا معاملہ خاص اپنے نفس کے ساتھ ہی رکھنا جائے. لوگوں کے انکار جب نہیں مان رہے چھوڑ دو، اپنے کو بچاؤ. اور تم اولی الامر کے اطاعت کو لازم سمجھو. اگر کوئی بڑا بادشاہ ہے تمہارے اوپر لازم سمجھو. صوفی کے شیخ یہ تعلیم کر رہے ہیں. اگر کوئی اولی الامر ہے، اولی الامر ہے تو اس کے ماننے ہی کو عبادت سمجھو، اس کی اطاعت. اور اوپر بظاہر اعتراض کو ترک کرو. اگر کوئی غلطی ہو تو ہر اعتراض ہی کرتے نہ پھرو، خواہ وہ جیسے بھی ہو. بس اپنے سے کام رکھو. جو وہ خراب کر رہا ہے وہ جانے. تم کرو گے فساد پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہی اس کو کافی ہے. اور تم چاش کی نماز پڑھا کرو. چاش کی نماز کو کر رہے ہیں وہی شاہ کیا سب. اور سفر میں افطار و قصر کر لیا کرو. زیادہ نہیں، اگر سفر میں ہو روزہ تر کر ہی جائے تو چھوڑ دیا کرو. اپنے اوپر مشقت نہ ڈالو. نہیں ہوتا نصیحت. یہ نہیں کہ سفر میں ضرور روزہ رکھنا نہیں. اور ہفتے والی، راتوں والی اور الگ الگ دنوں والی نمازوں کے قائل نہ ہو. الگ الگ جو یہ فرض نماز ہے پڑھا نہیں، بس جو سنت سے ثابت ہوتے ہی کرو. صلاۃ التسبیح کو ادا کیا کرو، وہ اس کا ایک درجہ ہے. اور جو اللہ تعالیٰ فتح فرمائے اس کو ترجیح، اسی کو ترجیح دو بغیر اسباب کے. اسباب دے ان میں کسی کو ترجیح ہر ایسے مباح کو استعمال کرو جس سے مروت میں کمی نہ ہو. مباح سے کوئی ہے مباح دے دو، اس کو خوش کرو تو دارین میں ضرر و نقصان نہ پہنچے گا. مجمع کے ساتھ مل کر ذکر بھی کیا گیا. ذکر جہری اور ذکر اجتماعی کا بھی ثبوت ہو گئی. مجمع کے ساتھ مل کر ذکر کیا کرو. اجتماعی ذکر کے لیے حاضر ہوا کرو، مگر اس لحاظ سے نہیں کہ وہ انفرادی سے افضل ہے، بلکہ اس لیے کہ اس میں نفس کو راحت اور طریق کی صورت ہے. ذکر کا ایک ہلکا رہے وہی ہلکا ذکر گرم دارن. مجدی صاحب لکھتے ہیں ہلکا ذکر گرم دارن. ذکر کے حلقوں کو گرم رکھو. ہم لوگ فتح پور میں مسجد حضرت کے گھر کے قریب ہے تو ہم لوگ مغرب بعد ذکر کرتے تھے. ذکر بھی یہ ہے سبھی سب لوگ ہے. تو حضرت کبھی گزرتے تھے اپنے لڑکیوں کے ساتھ لے کر کے، کبھی دیکھو ذکر کر رہے ہیں لوگ، بڑے خوشی بہت ذکر کی. بہت اس کے قائل تھے کہ پڑھتے سبق بھی پڑھو، پڑھنا بھی تب بھی اس میں بھی ذکر کا معمول رکھو. اللہ کا ذکر والا ذکر اللہ اکبر. اللہ کو تو کھانے میں نہیں بھولنا چاہیے. تو وہ تو ذکر ہی کام پڑھ رہا ہے، اسی میں بھول گئے، تو اللہ ہی کو بھول گئے. بلکہ اسے فرمایا اور طریق اس پر زندہ مردوں کے زیارت کا اہتمام کیا کرو. قبرستان میں کبھی چلے جایا کرو جب تک کسی واجب یا سنت موقدہ کا ضیاء نازم نہ ہے. اگر فتنہ ہے نہ جاؤ. یہ کتنی جامع تعلیم، بہت پرانے بزرگ کی ہے.
یہ نہیں کہ ہم ضرور کریں گے، نہیں، فتنہ اگر ہو رہا ہے چھوڑ دو، فتنوں سے بچاؤ اپنے کو. ایک چھوٹی چیز کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے ہو جاتے ہیں. جب تک کسی واجب یا سنت موقدہ کا ضیاع نہ ہو، اور ہر مومن میں خیر و برکت کا اعتقاد رکھو. یہ بھی دیکھیے ذرا، ہر جو مومن ہے ایمان اس کے پاس ہے، اس کے ساتھ بدزنی نہ کرو. حسن زن کو اپنا طریقہ رکھو. حسن زن ایک خود عمل ہے. حسن زن لکھا ہے امام غزالی نے، اگر کوئی شخص لے جا رہا ہے، شراب ہی لے جا رہا ہے اس میں لگے، تم اس کو سرکہ سمجھو، تعبیر کر لو کہ یہ شراب نہیں بلکہ سرکہ ہے. اب میں کہتا ہوں سمجھ لو پیپسی سرکہ کا کہا ہے، بوتل میں جا رہی ہے، یہ زمانے میں کیا ہے، بس یہ سمجھ لو یہ جا رہے ہیں. مگر وہ شخص جو سنت کا مخالف ہو اس کی اتباع نہ کرو، اور ہر شخص کا اقتداء نہ کرو، مگر ایسے شخص کا جس کا علم و ورع صحیح ہو چکا ہے، علم بھی ہو اور ورع بھی ہو، یہ قابل اقتداء شخص ہے. علم بھی ہو صحیح، اور ہر خیر کی اصل اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر رہنا ہے، راضی رہنا. ہر چیز دوست میں رسد نہیں کوس، ہر عمر میں اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑنا، اور یہ اس فقیر کے نزدیک ہر حاجت کی کنجی ہے. ہر معاملے میں اللہ کو کہتے اس فقیر کے نزدیک ہر حاجت کی کنجی یہی ہے. ہر مخلوق، ہر شخص اسی میں حفاظت ہے کہ اللہ کی نظر رکھو، اور ہر قلعہ سے بڑا قلعہ یہی ہے، اللہ کو پکڑنا سب سے بڑا قلعہ ہے. چاچا لا الہ الا حسنی حدیث ہے، لا الہ حسن ہے، جو اس میں داخل ہوگا امن پا جائے گا. اس کو حدیث ہے حضرت کے بہت اس کو سناتے بھی تھے. لا الہ حسنی، لا الہ میرا قلعہ ہے، اس میں آ جاؤ فلاح پا جاؤ گے. بس اب اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. صحت ابھی بن نہیں رہی ہے، وہ تکلیف ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دے. آئیے چلیے آپ ہی دعا کرائیے. اللهم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ظاہری اور باطنی جو معاملات ہیں شریعت کے مطابق فرما دے، اور اپنا ہمارا معاملہ اور نسبت کہ اللہ مضبوط سے مضبوط تر فرما دے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. ان کی سنت جیسے نماز کی سنتیں ہیں ویسی تقوی بھی اور ایسی زہد بھی، یہ سب ان کی سنت ہے. ان کے اخلاقیات کو اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی ہم کو اختیار کرنا چاہیے. یہ سلسلہ مجید کا جو چل رہا ہے، اگرچہ بعد میں مجبوری رہتی ہے، مرض ہے ہویا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ صحت ہو. بعد میں لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں گھر کے لوگ نے، لیکن اب یہ مختصر سا ہے، کہہ دیا جہاں تک ہو سکا. اللہ تعالیٰ مجھے اس پر قائم دائم رکھے، مجھے بھی نفع ہو، میری ذریت کو بھی، سارے عالم کو یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، پہنچتی رہتی ہیں. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اور راہ راست پر رکھے، طریق حق پر گامزن فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہماری حیات بھی ہو اور ممات بھی ہو، اور ان کے معیت جنت میں نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم.